بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی فورسز بھیج کر وینزویلا کے صدر کو گرفتار تو کروا لیا، لیکن اب ان کے لیے ایک اور مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے۔ ان کے ملک میں ہی ان کے خلاف آوازیں اٹھتی چلی جا رہی ہیں، حتیٰ کہ مختلف شہروں میں لوگ سڑکوں پر آ گئے ہیں، کئی شہروں میں، اور یہاں تک مطالبات سامنے آئے ہیں کہ صدر ٹرمپ کو ہی گرفتار کر لیا جائے۔ سوچئے ذرا، ان کی اپنی قوم، ان کے اپنے لوگ یہ کہہ رہے ہیں۔ دیکھیے، کچھ بھی آپ کہیں، امریکہ میں کس طرح سے لوگوں کے پاس یہ سہولت ہے، یہ آزادی ہے، یہ اختیار ہے کہ وہ اپنے صدر کی گرفتاری کا مطالبہ بھی کر سکتے ہیں، وہ سڑکوں پر بھی آ سکتے ہیں۔ وہاں دفعہ 144 نہیں لگتی، وہاں لوگوں کے گھروں میں گھس کر چادر چار دیواری کا تقدس پامال نہیں کیا جاتا۔ اسی لیے امریکہ آپ دیکھیں اتنا مضبوط آج بھی ہے، اتنے مسائل اس کے بھی ہیں، بہت کچھ ہے، لیکن پھر بھی سپر پاور۔ تو اصل وجہ اس کی یہ ہے کہ اندر سے یہ آوازیں اٹھ جاتی ہیں۔ اب کوئی کر سکتا ہے کہ جی یہ زوران ممدانی کھل کر خلاف بول رہا ہے ٹرمپ کے، نیو یارک کا میئر ہے، ورنہ تو اس کو گرا دیں جی، اس کی حکومت ہی گرا دیں۔ اس کی کیسے جرت؟ کہہ رہا جی میں نے فون پر بات کی ہے ٹرمپ سے اور ان کو بتایا ہے کہ یہ تو کھلی جارحیت ہے، یہ تو جنگ کے مترادف ہے، آپ یہ کیسا کر سکتے ہیں؟ ان کے اپنے ادارے لکھ رہے ہیں، اپنا میڈیا یہ سب کچھ لکھ رہا ہے۔ چین نے تو خیر کہا ہے نا فوری طور پر رہا کیا جائے، چین کا تو سخت رد عمل آنا ہی تھا، برطانیہ کا بھی آ رہا ہے، دیگر ممالک کا بھی آ رہا ہے، معاملہ اقوام متحدہ تک چلا گیا ہے کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ تو اصل مسئلہ ٹرمپ کو اپنی کانسٹیٹوئنسی کا ہو جائے گا۔ ان کی مقبولیت پہلی کم ہو رہی تھی، اب اور بڑا مسئلہ آ جائے گا، کیونکہ لوگ تو اب سڑکوں پر آ گئے ہیں۔ واشنگٹن سمیت امریکی شہروں میں وینزویلا پر حملے کے خلاف احتجاج، ٹرمپ کی گرفتاری تک کا مطالبہ۔ سوچئے ذرا، اب واشنگٹن اور دیگر امریکی شہروں میں وینزویلا کے خلاف امریکی فوجی کارروائی اور صدر نکولس مادروف کی گرفتاری کے فیصلے کے خلاف مظاہرے ہوئے، جن میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف شدید نعرے بازی اور ان کی گرفتاری کا مطالبہ سامنے آیا۔ عالمی رد عمل تیز تر ہوتا جا رہا ہے، خاص طور پر امریکہ میں بھی شہریوں اور سیاسی حلقوں کی جانب سے مداخلت کی مخالفت کی جا رہی ہے اور یہ بڑھ رہی ہے۔ جبکہ امریکی میڈیا کے مطابق کئی شہروں میں، جن میں آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت بتایا جا رہا ہے واشنگٹن ہے، اور اس کے علاوہ نیو یارک ہے، اٹلانٹا ہے، واشنگٹن ڈی سی ہے، تو ان سب میں احتجاج ہو رہا ہے جی، اور اس میں نعرے لگا رہے ہیں ٹرمپ کے خلاف، اور اس میں کہا جا رہا ہے کہ یہ غیر قانونی کارروائی کی ہے ٹرمپ نے، اور مطالبہ کیا صدر ٹرمپ کو قانون کے مطابق جواب دہ بنایا جائے۔ شدید نعرے بازی لوگوں نے کی ہے، بینرز اٹھائے ہوئے تھے، پلے کارڈز تھے، نعرے لگا رہے تھے لوگ، سے نو ٹو وار تھا، نو ٹو وار کے مطالبات تھے۔ بہت بڑی تعداد میں لوگ نکل رہے ہیں اور پھر اب ایکٹیو ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ پھر امریکی اعلان کے بعد، یعنی ٹرمپ نے کہا ہے کہ اثرات اب ہم قائم کریں گے، وہاں عبوری انتظام بھی چلائیں گے، ٹرمپ نے کہا، اور مادروف اور ان کی اہلیہ کو نیو یارک میں عدالتوں میں مقدمات کا سامنا کرنا ہوگا۔ اس کارروائی نے بین الاقوامی سطح پر بھی شدید تنقید اور قانونی سوالات اٹھائے ہیں، جن میں امریکی اندرونی اور بیرونی دونوں سطحوں پر مخالفت شامل ہے کہ جی آپ کسی اور ملک کے صدر کو، سربراہ کو کیسے اٹھا کر لا سکتے ہیں اور گرفتار کر کے امریکہ میں اس کے خلاف مقدمہ چلا سکتے ہیں۔ تو اس پر بہت سے حلقوں نے تحفظات کا بھی اظہار کیا ہے کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ جی تیل سے حاصل ہونے والی رقم امریکہ میں اس نقصان کے معاوضے کے لیے استعمال ہوگی جو اس ملک نے ہمیں پہنچایا، یعنی وینزویلا کے تیل کو ہم استعمال کریں گے، کیونکہ منشیات اور دیگر الزامات ہیں وینزویلا پر، انہوں نے امریکہ کو نقصان پہنچایا، لہٰذا ان کے تیل کو ہم نقصان کا ازالہ کریں گے، اس طرح سے استعمال کریں گے، ٹرمپ نے کہا ہے۔ ہم ایک گروپ کی مدد سے وینزویلا کے معاملات کو چلائیں گے، ہم انفراسٹرکچر کی بہتری سے زیادہ تیل نکالیں گے اور ملکوں کو فروخت کریں گے۔ ہمارا وینزویلا کی نائب صدر سے رابطہ ہوا ہے اور لمبی بات چیت ہوئی ہے، امریکی صدر نے صحافیوں کے سوالات جواب دیتے ہوئے کہا ہے۔ مگر وینزویلا کی نائب صدر جن کے بارے میں کہہ رہے ہیں ان سے رابطہ ہوا ہے، وہ تو کہہ رہی ہیں کہ جی ہم کوئی کالونی نہیں بننے دیں گے، ہم تو ایسا کوئی قدم برداشت ہی نہیں کریں گے، وہ تو یہاں تک کہہ رہی ہیں۔ اس پر وہ ڈٹ گئی ہیں الٹا، اور ان کی طرف سے امریکہ کے خلاف سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں۔ وینزویلا کسی کی کالونی نہیں بنے گا، امریکی کارروائی پر نائب صدر کا دو ٹوک اعلان، اور انہوں نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ ملک کے دفاع کے لیے صبر، اتحاد اور یکجہتی کا مظاہرہ کریں، کہ ڈٹ جائیں جی۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اگر اسی طرح سے وہاں پر کوئی عبوری سیٹ اپ نہ آ سکا اور نائب صدر نے چیزوں کو سنبھالا تو یہ تو معاملہ بڑا گڑبڑ ہو جائے گا صدر ٹرمپ کے لیے، ان کے لیے بہت مشکلات بڑھ جائیں گی۔ وینزویلا کے صدر نے امریکی تحویل میں سیکورٹی اہلکاروں کو نئے سال کی مبارکباد دے دی۔ بڑے اعصاب ہیں بھائی اس کے، تو بڑی بات ہے۔ اچھا، اور زوران ممدانی تو میڈیا میں آ کر، نیو یارک کے میئر، مسلمان میئر، وہ تو میڈیا میں آ کر ٹرمپ کے خلاف باتیں کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ غلط ہے۔ پھر سابق امریکی نائب صدر
کاملا ہیرس کی وینزویلا پر حملے کی مذمت، وہ بھی مذمت کر رہی ہیں کہ جی یہ سب غلط ہوا ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ امریکی جریدہ لکھ رہا ہے ٹرمپ کی مادروف کو ہٹانے کی کوشش، لگتا ہے مڈل ایسٹ سبق بھول گئے، کہ بھائی پہلے اس طرح کی کوششیں کی گئی ہیں تو اس کے نتائج کیا برآمد ہوئے، انتشار ہوا، تباہی ہوئی، تو کیا اس چیز کو بھول گئے ہیں؟ اس میں جی امریکی جریدے کے تجزیاتی رپورٹ کے مطابق ٹرمپ کی مادروف کو ہٹانے کی کوشش سے لگتا ہے مڈل ایسٹ سبق بھول گئے، طاقت سے حکومتیں بدلنا زیادہ مسائل کا سبب، مادروف حکومت کو زبردستی ختم کرنے سے انتشار پھیلے گا، امریکی فوج کی موجودہ تعیناتی مکمل قبضے کے لیے ناکافی ہے، ایئر سٹرائک اور خصوصی آپریشنز ممکنہ امکانات، امریکہ ہمیشہ جاری جنگ کے خطرے میں، اسی لیے 70% عوام فوجی کارروائی کے خلاف ہیں کہ بھئی یہ طویل نہ ہو جائے جنگ، ہمارے لیے مسئلہ بن جائے، کیونکہ روس بھی یہی سوچ کر گیا تھا یوکرین میں کہ چند ہفتوں کی بات ہے، لیکن بات وہاں لمبی ہو گئی، تو پتہ نہیں یہاں پر کیا ہوگا۔ اس کے علاوہ جی گزشتہ 25 سال کی ناکامیاں ہیں مڈل ایسٹ میں مداخلتوں کی وجہ سے، تو اس سے سبق نہیں سیکھا۔ تجزیہ کار کہتے ہیں اگرچہ مادروف غیر مقبول ہے اور وینزویلا کی فوج نسبتاً کمزور، لیکن اس کی حکومت کو زبردستی ختم کرنے سے ملک میں انتشار پیدا ہو سکتا ہے اور امریکی سرزمین کے قریب مسائل جنم لے سکتے ہیں، جیسے مہاجرین، منشیات کی سمگلنگ اور سیاسی عدم استحکام۔ ٹرمپ انتظامیہ نے کیریبین میں تقریباً 15,000 فوجی طیارے، یعنی 15,000 فوجی بھیجے ہیں، فوجی ان کے اپنے جوان اور طیارے، اس کے علاوہ میزائل اور ڈرونز تعینات کی ہیں، لیکن یہ مکمل حملے یا قبضے کے لیے ناکافی ہیں۔ وہاں پر وینزویلا پر مکمل قبضہ نہیں کیا جا سکتا۔ اگر اب ان کی حکومت ڈٹ جاتی ہے، ادارے ڈٹ جاتے ہیں، تو پھر کیا کریں گے؟ اور فوج بھیجیں گے، ایک نیا مسئلہ کھڑا ہو سکتا ہے، بمباری کریں گے، مسائل اس سے حل نہیں ہوں گے، بڑھیں گے۔ امریکی اور برطانوی میڈیا نے وینزویلا پر حملہ غیر قانونی قرار دے دیا، یہ اپنا ہی میڈیا ان کا بول رہا ہے، اپنے ہی لوگ بول رہے ہیں۔ برطانیہ ہمیشہ ہر چیز میں امریکہ کے ساتھ رہا ہے، عراق جنگ ہو، افغانستان ہو، جتنے بھی ہیں، اب برطانیہ بھی جناب کہہ رہا ہے کہ یہ غلط ہے۔ اچھا، ہمارے ملک میں بڑا کچھ ہو رہا ہے۔ علی موسیٰ گیلانی، سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کے بیٹے، وہ کہتے ہیں کہ امریکہ نے سب سے بڑے تیل ذخائر پر قبضہ کر لیا، اور ایسی انہوں نے ایکس پر پوسٹ ڈالی، ٹویٹ کیا جیسے بڑے خوش ہوں کہ کمال کر دی امریکہ نے۔ تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی کیا باتیں کر رہے ہیں آپ۔ لاطینی امریکہ میں امریکی مداخلت کی ایک تاریخ ہے، یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہے، وہاں کے کئی ممالک میں مداخلت کرتے ہیں، کئیوں کو انہوں نے بھی وارننگ جاری کی ہے ٹرمپ نے کہ دیکھو ہم نے وینزویلا کے ساتھ کیا ہے، تمہاری باری بھی آ سکتی ہے، تو باز آ جاؤ، جو ہم کہتے ہیں وہ کرو۔ وینزویلا کا انتظام، تیل کے ذخائر ہم سنبھالیں گے، ٹرمپ نے کہہ دیا ہے، فوجی بھی اتار سکتے ہیں۔ امریکی صدر نے کیوبا اور کولمبیا کو بھی دھمکی دے دی ہے کہ تم لوگ بھی سیدھے ہو جاؤ جی، ٹھیک ہے۔ چین نے امریکہ سے وینزویلا کے صدر مادروف کی فوری رہائی کا مطالبہ کر دیا ہے، تو چین سامنے آ گیا ہے اور اس نے کہا ہے کہ جی فوری طور پر ان کے صدر کو رہا کیا جائے، یہ کیا ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ دی ڈبل گیم قرار دیا جا رہا ہے جی اس کو، جو کچھ ہو رہا ہے اس وقت امن کے دعوے دار کا دوہرا کھیل ہے، اس کو کہا جا رہا ہے کہ جی یہ تو ڈبل گیم کھیلی گئی ہے، دا ڈبل گیم آف دا پیس ایڈوکیٹ ٹرمپ اینڈ وینزویلا، کہ انہوں نے کہا تھا میں تو امن کا داعی ہوں، میں تو جنگیں ختم کروانا چاہتا ہوں، مجھے نوبل انعام دیا جائے، لیکن انہوں نے وینزویلا کے خلاف ہی جنگ چھیڑ دی ہے۔ خود مختار ریاست پر یک طرفہ حملہ جنگی اقدام ہے، زوران ممدانی نے کہا ہے۔ اچھا، پہلے بھی یہ خبریں ہیں کہ امریکہ نے اس طرح کئی ممالک کے سربراہان کو پکڑا بھی ہے، آپ کو یاد ہوگا صدام حسین عراق کے، وہ بھی اس طرح شامل ہیں۔ واشنگٹن سمیت امریکی شہروں میں جس طرح سے احتجاج ہو رہا ہے، اس کو اب عالمی سطح پر کوریج دی جا رہی ہے۔ یونائیٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل ٹو میٹ آن منڈے مڈ ماؤنٹنگ الارم اوور US ایکشن ان وینزویلا، کنسرنز اباؤٹ رسکس، یہ کہا جا رہا ہے کنسرنز اباؤٹ رسک ٹو انٹرنیشنل سسٹم، کہ عالمی سطح پر بہت نقصانات ہو سکتے ہیں، اس لیے پیر کو ہی اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس طلب کر لیا گیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے۔ دوسری طرف جی یمن سے خبر ہے، سعودی حمایتی یافتہ فورسز نے اماراتی حمایتی یافتہ STC سے العدواس فوجی کیمپ خالی کرا لیا ہے۔ بھاگنے والی STC ملیشیا سے ہتھیار اور بختربند گاڑیاں لینے کے بعد عدن کی جانب جانے کی اجازت دے دی۔ اب یہ سعودی عرب اور UAE آمنے سامنے تھے، یمن میں دو مختلف گروپوں کو سپورٹ کر رہے تھے۔ سعودی عرب نے کہا جی یہاں سے UAE نکل جائے، UAE نے اپنی فورسز واپس بلا لیں، ان کی حمایتی یافتہ نہیں، UAE کی حمایتی یافتہ متحدہ عرب امارات کے حمایتی یافتہ گروپ کو ابھی پسپائی ہو رہی ہے، اور سعودی حمایتی یافتہ گروپ جو ہے وہ آگے بڑھتا جا رہا ہے، کنٹرول حاصل کر رہا ہے۔ سعودی عرب کی جنوبی یمنی دھڑوں کے درمیان مذاکرات کی دعوت، تو سعودی عرب چاہ رہا ہے کہ اس کے ہمسائے میں، یمن اس کا ہمسایہ ہے، سرحد تکتی ہے، کافی عرصے سے اب خانہ جنگی کا شکار ہے، تو کہہ رہا ہے کہ کسی طرح سے یہاں پر امن آئے۔ انہوں نے اپنی فورسز کے ذریعے جو سپورٹ دی ہے، اس کے بعد وہ سمجھ رہے ہیں ان کا اثر و رسوخ یہاں پر قائم ہو اور کس طرح سے امن ہو سکے، کیونکہ ہمسائے میں جب تک اس طرح سے
خانہ جنگی رہے گی، ان کے لیے مسائل رہیں گے. لیکن یہ بھی سعودی برداشت نہیں کر رہا کہ بے شک کوئی دوست برادر ملک ہو UAE تو وہ ہمارے سامنے کھڑا ہو جائے، کسی اور گروپ کو سپورٹ کر رہا ہو، یہ سعودی عرب کے لیے ناقابل برداشت ہے. اس لیے پھر یہ دونوں ملک آمنے سامنے آ گئے تھے. ابھی سعودی عرب کی طرف سے یا ان کے حمایتی یافتہ گروپوں کی طرف سے پیش قدمی ہے، وہ کنٹرول میں نظر آ رہے ہیں. لیکن ابھی بھی پتہ نہیں ہے کہ کتنا عرصہ لگے گا چیزوں کو بہتر ہونے میں، کیونکہ اب کئی سال ہو گئے اس چیز کو، کئی سال ہو گئے ہیں. اور کیا UAE پوری طرح سے پیچھے ہٹ جائے گا، بالکل سعودی عرب کے ساتھ آ کے کھڑا ہو جائے گا، یا فورسز تو بلا لی ہیں، گروپ کو اس طرح سے سپورٹ نہیں کر رہا ہوگا لیکن پھر بھی مالی طور پر یا کہیں اور کسی ملک میں یہ اسی طرح آمنے سامنے رہیں گے؟ انفلوئنس کا چکر ہے UAE اور سعودی عرب کے درمیان علاقے میں. اس وجہ سے مختلف گروپ سامنے آ جاتے ہیں اور کوئی کسی کو سپورٹ کرتا ہے، کسی کو سپورٹ کرتا ہے، اور پھر یہ جنگ کا ماحول جاری رہتا ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.